نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش اسی میں ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ ہے اس مضمون کا عنوان جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس مضمون کو مولانا یوسف اصلاحی مرحوم صاحب نے تحریر کیا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں، نواب صاحب نہایت کر و فر کے ساتھ اپنے تخت پر زرق برق لباس پہنے نیم دراز حالت میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ وزیر، مصاحب اور درباری لوگ اپنی اپنی نشستوں پر نہایت احترام اور وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نوکر، غلام اور باندیاں بھی اپنے اپنے کاموں میں یکسوئی کے ساتھ مصروف ہیں۔ نواب صاحب یکایک درباریوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور نہایت رعب اور دبدبے کے ساتھ درباریوں سے کچھ کہنا شروع کرتے ہیں، اور چاروں طرف سے تائید اور پذیرائی میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ غلام بھی دربار میں ادھر ادھر آتے جاتے نظر آتے ہیں کہ یکایک پردہ گرتا ہے، پردہ پھر اٹھتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا ایک باوقار اجلاس ہے۔ جناب اسپیکر اپنے اونچے پائے کی کرسی پر ایک خاص تمکنت کے انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختلف محکموں کے وزیر اور مختلف علاقوں کے آئے ہوئے پارلیمنٹ کے ممبران بھی اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے یہ ممبران پارلیمنٹ اپنے اپنے علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کی تہذیبیں مختلف ہیں، لباس مختلف ہیں، لہجے مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، ذوق مختلف ہیں اور سوچنے کے انداز بھی مختلف ہیں۔ اپنی اپنی سمجھ، سوچ اور بصیرت کے مطابق ہر ایک بحث میں حصہ لے رہا ہے۔ اپنی اپنی باری پر ہر ایک اظہار خیال کر رہا ہے، اپنے مسائل بھی پیش کر رہا ہے۔ وزرائے محکمہ جات پر تبصرے بھی ہو رہے ہیں، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اسپیکر کے پکارے جانے پر وزراء اپنے اپنے محکمے سے متعلق جوابات بھی دے رہے ہیں اور مطمئن کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یہ ملک کے وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کا مکھن سمجھے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں نوکر، چاکر اور چپراسی لوگ بھی اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں سمجھا جاتا۔ ان کی حیثیت اور سماجی مقام بس یہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کی خدمت گزاری کریں اور انہیں یہ یکسوئی مہیا کریں کہ وہ انسانوں کی قسمت کے فیصلے کرتے رہیں۔ یکایک پردہ گر جاتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پردہ پھر اٹھتا ہے۔ یہ ایک سرکاری دفتر ہے۔ اس عظیم عمارت میں مختلف شعبوں کے متعلق کلرک اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ یہاں چائے پانی لانے والے چپڑاسی بھی ہیں، صفائی کرنے والے خستہ حال ملازم بھی ہیں، اور ان کا ایک باروب افسر بھی ہے۔ ان کا باس کبھی کسی کلرک کو بلاتا ہے اور کبھی کوئی فائل منگواتا ہے یا حوالے کرتا ہے، کبھی چپڑاسی کو ادھر سے ادھر دوڑاتا ہے، کبھی فون پر مصروف گفتگو ہوتا ہے۔ کلرک بھی کچھ تو اپنی فائلوں میں گم ہیں، کچھ ہنسی مذاق میں مصروف ہیں، کچھ آپس میں دفتر کی کارگزاری سے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور پردہ گرتا ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پھر پردہ اٹھتا ہے۔ یہ ایک تھانے کا منظر ہے۔ تھانے دار ماتھے پر بڑ ڈالے نہایت ترش روئی کے ساتھ رعب دار آواز میں کسی سپاہی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ایک طرف دو سپاہی ایک مجرم کو لیے کھڑے ہیں۔ مجرم کے چہرے اور لباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے مارا پیٹا گیا ہے۔ کچھ اور سپاہی آتے ہیں اور سیلیوٹ لگا کر کچھ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ فون کی گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں۔ تھانے دار صاحب بڑے مضحکہ خیز انداز میں ریسیور اٹھاتے ہیں، کبھی تو گرجتے ہیں اور کبھی سر سر کی رٹ لگاتے ہیں اور جی کے سوا کوئی لفظ زبان پر نہیں لاتے۔ کبھی چہرے پر مسکراہٹ دوڑتی ہے اور انتہائی اپنائیت کا لہجہ اختیار کرتے ہیں۔ ممکن ہے نوٹوں کی سرسراہٹ کی آواز بھی ٹیلی فون سے آنے والی آواز میں
شامل ہو جاتی ہو۔ کبھی غرور کا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں گویا یہاں سب کچھ انہی کے فیصلوں سے ہو رہا ہے۔ شہر کے کچھ سپاہی اور سماجی ورکر بھی وقفے سے آتے ہیں، کسی سے تو بڑے احترام سے پیش آتے ہیں اور کسی کے ساتھ نہایت کھرا انداز اختیار کرتے ہیں۔ غرض یہ عجیب و غریب پیکر بڑے مہارت کے ساتھ گوناگوں اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کچھ تیسرے اور چوتھے درجے کے ملازمین بھی ہیں جو ڈانٹ پھٹکار بھی سنتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں اور خوشی خوشی کام بھی کرتے ہیں۔ ان کی پیشانی پر کوئی ناگواری نظر نہیں آتی، گویا وہ اس سلوک کو اپنی قسمت سمجھتے ہیں، اس کے عادی ہو گئے ہیں اور اس پر راضی ہیں۔ پردہ گر جاتا ہے، ایک بار پھر پردہ اٹھتا ہے۔ یہ ایک عظیم عدالت کا حال ہے۔ عدالت کی کرسی پر نہایت شان عظمت کے ساتھ جج صاحب جلوہ افروز ہیں۔ سامعین اور ناظرین سے پورا حال بھرا ہوا ہے۔ ملزم کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں، گواہان سے بھی حلف لیا جا رہا ہے۔ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ مجرموں کے عزیز اور حامی لوگ بھی وہ حال میں موجود ہیں، مقدمے کی کارروائی بڑے ذوق و شوق اور توجہ سے سن رہے ہیں۔ وکیل صاحبان بھی اپنی قانوندانی، چرب زبانی اور زور بیان کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ پیشکار ایک جانب اپنی فائلیں لیے سر جھکائے بیٹھا ہے، آواز لگانے والا چپڑاسی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ یوں تو ہر ایک اپنا رول بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن حال میں موجود بیشتر لوگوں کی نگاہیں اس چپڑاسی کے انداز اور گفتار پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ چپڑاسی سماجی حیثیت سے معمولی انسان ہے، سماج میں اس کی پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے، مگر اپنا رول اس خوبی سے ادا کر رہا ہے کہ کوئی بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ ایک سمت کو 3 جج صاحبان الگ تھلگ بیٹھے نہایت انہماک اور توجہ سے ڈرامے کے ہر سین کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ایک کردار کے رول کو نہایت بالغ نظری اور سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو پورے انصاف اور غیر جانبداری سے ہر کردار کو نمبر دینے ہیں اور یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ڈرامے میں ملے ہوئے کردار کا حق کس نے ادا کیا اور کون اپنا رول ادا کرنے میں واقعی کامیاب رہا۔ ڈرامہ ختم ہو گیا اور ڈرامہ دیکھنے میں کھوئے ہوئے سامعین اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں، مختلف کرداروں کے بارے میں اپنے اپنے خیالات، تاثرات اور احساسات ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں کہ یکایک جج صاحبان نتیجے کا اعلان کرنے کے لیے اسٹیج پر پہنچ گئے۔ ناظرین بڑے اشتیاق اور توجہ کے ساتھ اسٹیج کی طرف متوجہ ہیں اور جج صاحبان کا فیصلہ سننے کے لیے منتظر ہیں کہ کون خوش نصیب آج اعزاز و اکرام سے نوازا جاتا ہے اور پہلا انعام حاصل کرتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ پہلا انعام نواب صاحب کو ملنا چاہیے جو بڑے تمطراق کے ساتھ تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے انسانوں پر حکومت کر رہے تھے، یا پارلیمنٹ کے اس اسپیکر کو ملنا چاہیے جو پارلیمنٹ کی صدارت کی اونچی کرسی پر بیٹھ کر اپنے منصب پر نازاں تھے، یا اس جج کو ملنا چاہیے جو شان و وقار کے ساتھ لوگوں کی رہائی یا سزا اور عزت و ذلت کے فیصلے سنا رہے تھے، یا پھر انعام کے مستحق وہ وکیل صاحبان ہیں جو اپنی قانونی نکتہ رسی، چرب زبانی، قوت استدلال اور زور بیان سے کمرہ عدالت کو مسحور کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آپ ایسا نہیں سوچتے اور نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ ڈرامے میں دیا گیا کردار پہلا انعام پانے اور اعزاز و اکرام سے نوازے جانے کی بنیاد نہیں ہے۔ پہلا انعام پانے اور اعزاز و اکرام حاصل کرنے کی بنیاد یہ حقیقت ہے کہ ڈرامے میں ملے ہوئے کردار کا حق کس نے ادا کیا، کس کا رول کیا رہا اور کون اپنا رول ادا کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا۔ لیجئے جج صاحبان کی جانب سے اعلان ہوا اور انعام نواب صاحب کو ملا، نہ اسپیکر کو، نہ جج صاحب کو اور نہ کسی وکیل کو۔ آج کا پہلا انعام عدالت کے کمرے میں کام کرنے والے اس معمولی حیثیت کے چپڑاسی کو ملا جو ملزموں کو بلانے کے لیے آواز لگا رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں کی خوشی اور مسرت کے اظہار سے ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہی سب کے دل کی آواز تھی، اور حق بحقدار رسید کے فیصلے سے سب کو اطمینان اور دلی خوشی ہے، اور یہ اس لیے کہ سب اس حقیقت کو سمجھتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ اعزاز و اکرام پانے اور پہلا انعام حاصل کرنے کی بنیاد
ڈرامے کے وہ کردار نہیں ہیں جو ڈرامہ پیش کرنے والوں کو دیے گئے تھے۔ انعام کی بنیاد تو یہ امر ہے کہ کس نے اپنا رول بہتر سے بہتر ادا کیا۔ یہ چپڑاسی جس کو آج ڈرامے میں اعزاز و اکرام سے نوازا گیا اور پہلے انعام کا مستحق قرار دیا گیا، یہ تو اپنی حیثیت سے نہایت معمولی اور خستہ حال تھا، اپنے ساتھیوں میں بھی نہایت کمزور درجے کا انسان تھا، سماجی لحاظ سے اس کا کوئی مقام نہ تھا، مگر اس نے اپنا رول اس خوبی اور کامیابی سے ادا کیا کہ ہر ایک کی نظریں اس پر جم گئیں، اور جج صاحبان نے اس کے نام کا اعلان کیا تو نہ صرف یہ کہ حاضرین کو کوئی تعجب نہ ہوا بلکہ ان کے چہروں پر بشاشت کی لہر دوڑ گئی کہ یہ فیصلہ ان کے دل کی آواز تھا اور وہ سب بھی اسی کو انعام کا مستحق سمجھ رہے تھے۔ یہ فیصلہ سن کر اور ڈرامے کا اختتام دیکھ کر میرا ذہن قرآن کی اس آیت کی طرف منتقل ہوا جس میں اللہ نے اس حقیقت کو نہایت جامع اور فیصلہ کن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض سے بلند درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے اس میں جو کچھ اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ قرآن کا یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بلند مرتبہ ساتھیوں سے بھی ہے اور عام انسانوں سے بھی۔ ہر دور میں مختلف قومیں پہلوں کی جانشین بنائی جاتی رہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے خطاب ہے کہ اب یہ تمہارا دور ہے، اور عام انسانوں سے بھی خطاب ہے کہ تمام انسان زمین پر جانشین ہیں اور ہر ایک کی اسی میں آزمائش ہے۔ کسی کا دائرۂ آزمائش بہت وسیع ہے اور کسی کا مختصر، کسی کے دائرۂ امانت میں صرف مادی چیزیں ہیں اور کسی کو انسانوں پر بھی نگران بنایا گیا ہے۔ جو کچھ جسے دیا گیا ہے اسی میں اس کی آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا تاکہ آزمائے اس میں کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی یہ حقیقت افروز بات ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ہے کہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے اور جس حیثیت میں اس کو رکھا گیا ہے اس میں اس کی آزمائش ہے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی آزمائش کس حیثیت میں اس کے حق میں بہتر ہے۔ حشر کی عدالت میں کامیابی یا ناکامی، ذلت یا سرخ روئی کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ کون دنیا میں بادشاہ وقت تھا اور کون بے آسرا غلام، کون دولت و جاگیر کا مالک تھا اور کون فقیر بے نوا، کون عظیم عہدے پر فائز تھا اور کون بے حیثیت چپڑاسی، کون لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا تھا اور کون ان فیصلوں کا شکار ہوتا تھا، کون فقر و فاقے میں مبتلا تھا اور کون افراط زر سے پریشان تھا، کون صحت و قوت کا مالک تھا اور کون مریض و معذور، کون وقت کا عبقری تھا اور کون دماغی طور پر مفلوج تھا۔ دراصل حشر کی عدالت میں کامیابی اور ناکامی اور عظمت و ذلت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ اللہ نے جس حیثیت اور جن حالات میں دنیا کے اندر انسان کو رکھا ہے اور جو کچھ اس کو عطا کیا ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اسی میں اس کا امتحان ہے کہ اس حیثیت اور ملے ہوئے وسائل میں اس نے اپنا رول کس طرح ادا کیا۔ یہ ڈرامہ جو اسٹیج سے ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی یہی تو دکھایا جاتا ہے کہ سپرد کیے گئے کردار کو انسان کس طرح ادا کرتا ہے اور ڈرامے میں دی گئی حیثیت میں وہ اپنا رول کس طرح ادا کرتا ہے۔ یہاں اپنا رول ادا کرنے کے لیے چند لمحے دیے جاتے ہیں اور دنیا کے اسٹیج پر ملی ہوئی حیثیت میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے مہلت کچھ طویل ہوتی ہے مگر بہرحال محدود ہوتی ہے، اور یہی فیصلہ کن چیز ہے کس نے اپنا رول کس طرح ادا کیا، خواہ ڈرامے میں اس کی حیثیت کچھ بھی رہی ہو اور ڈرامے میں ادا کرنے کے لیے اس کو کوئی بھی کردار دیا گیا ہو۔ طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان فقیری ہی میں درست رہ سکتا ہے، اگر میں ان پر کشادگی کر دوں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان کشادگی میں ہی درست رہ سکتا ہے، اگر میں انہیں نادار بنا دوں تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ میرے بندوں میں بعض وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان بیماری ہی میں درست رہ سکتا ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو معاملہ بگڑ جائے گا،
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمان تندرستی ہی میں درست رہ سکتا ہے، اگر میں انہیں بیماری دے دوں تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، لیکن میں انہیں روک دیتا ہوں کہ کہیں غرور و تکبر کا شکار نہ ہو جائیں۔ میرے بندوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے علم کی بنیاد پر ہی میں ان کے معاملے کی تدبیر کرتا ہوں، اور میں زیادہ علم اور خبر رکھنے والا ہوں، میں زیادہ علم اور خبر رکھنے والا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔